سود سے معیشت اینڈ اور انجام کے لحاظ سے برباد ہوتی ہے. شروع میں کوئی نقصان نظر نہیں آتا, شروع میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. اب آپ دیکھو دنیا میں سودی نظام ہے, آپ کو ایک دنیا میں چند ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ ان کی دولت لے کر اگر عام لوگوں میں تقسیم کر دی جائے سارے مالدار ہو جائیں, غربت جڑ سے ختم ہو جائے. سمجھ رہے ہو؟ یعنی اگر ان سے دولت لے کے کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت 5 آدمیوں کے ہاتھ میں, وہ 5 کی پھر ایک کے ہاتھ میں, ایسا سسٹم چل رہا ہے, کھرب پتی ایسے ایسے لوگ ہیں. اب آپ یہ دیکھو, یہ جو اتنی دولت ان لوگوں نے کما لی, اگر اسلامی نظام ہوتا, اسلام نے آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو اسلام نے کیا کہا ہے کہ یہ پیسہ آپ سود پہ نہیں دے سکتے, آپ انویسٹ کرو گے, جو پروفٹ ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا. پروفٹ کس طرح ڈیوائیڈ ہوگا؟ میں نے آپ کو 100 روپے دیے, آپ کو 100 پہ جو پروفٹ ہوگا, 10 روپے ہوا تو 5 میرے 5 آپ کے, 50% کر لیں, یا 2% میرے 8% آپ کے, تو 2 روپے میرے 8 روپے آپ کے. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ جیسے جیسے بڑھتا ہے نا, جو مزدور ہے, جو مضارب ہے, جو ورکر ہے, اس کا پروفٹ بھی اسی حساب سے, یعنی ریشو بڑھتا رہ گئی. اس کا بھی بڑھے گا لیکن اس کا بھی آہستہ آہستہ بڑھے گا, اور اس کو پتا ہوگا کہ انویسٹر کو پروفٹ ہو کتنا رہا ہے. یہاں انویسٹر چھپا رہا ہے, پیڑے کھا رہا ہے, بتا ہی نہ کتنا ہو رہا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ وہ ملازم کو تنخواہ دے رہا ہے بس 10-20, خود کروڑوں اربوں روپے کما رہا ہوتا ہے. وہ ملازم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرے سیٹھ کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ میرے جیسے غریب کو بنتے 5,000 روپے تھے لیکن دیتا کتنے ہزار روپے, 10,000. تجھے نہیں پتا کہ یہ تجھے نچوڑ رہا ہے اور کیا کچھ بنائے چلے جا رہا ہے وہاں پہ. بزنس کا کیسا خوبصورت اصول بیان کر دیا اسلام نے, کتنا خوبصورت اصول. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آج وہ دوبارہ دوں گا, بہت عرصہ ہو گیا, ونس اپون اے ٹائم کہ میں نے وہ مثال دی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کے علاوہ دنیا کے پاس نجات کے لیے کوئی متبادل ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. اور عجیب بات ہے, دنیا اسلام کی طرف اس طرف آئے گی جب برباد ہو چکے ہوں گے یہ اس سے بھی زیادہ. آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب جو ہے نا, اس میں 100 سال پہلے کے گوروں کے اخباروں کے ٹکڑے اور ان کے صحافیوں کے مضمون نقل کیے ہیں, جس میں وہ یورپ والوں کو گورے کہہ رہے ہیں کہ 4 شادیوں کی طرف آ جاؤ ورنہ خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. اور یہاں تک الفاظ ہیں ایک انگریز کے کہ یورپ اور امریکہ بالآخر اس شادیوں والے سسٹم میں اسلام کی طرف آئے گا, بالآخر آئے گا, چاہے وہ خوشی سے آئے یا مجبور ہو کے آئے. جیسے امریکہ جب افغانستان میں آیا, ملا عمر نے کہا تھا یہ جائے گا یہاں سے, خوشی سے جائے گا یا مجبور ہو کے. خوشی سے نہیں جا رہا ہے, خوشی سے نہیں جا رہا ہے, اس لیے کہ خوشی سے کون جاتا ہے بھائی ایسے. وہ کہہ رہے یار جو جہاں چھوڑے تھے وہیں سے دوبارہ آ کے وہی کابل پہ دوبارہ قبضہ ہو گیا, تو خوشی سے کون جا رہا ہے. تو بالکل وہی بات اس نے لکھی تھی کہ بالآخر اس طرف یہ آئیں گے, ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. یہ انگریز عیسائی لکھ رہے تھے, لیکن اب وہ اس طرف اس لیے نہیں آ سکتے کہ اب خاندانی نظام اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ اب اگر وہ یہ چاہیں نا, 4 تو دور کی بات, 1 شادی پر لوگ آ جائیں, اس کے لیے بھی اب مردوں کو لگ گئے ہیں چسکے گرل فرینڈ کے. اور میں بھی چیخ رہا ہوں 15 سال سے کہ ہم نے اپنے کلچر میں اگر 2-3 شادیوں کے والے سسٹم کو پروموٹ نہیں کیا تو شاید ہمارے علماء کی توجہ, حکمرانوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے. فیوچر میں یہ 4 شادیاں تو دور کی بات, 1 پر بھی لوگ آمادہ نہیں ہوں گے, کیونکہ زنا اتنا پھیل چکا ہوگا, گرل فرینڈ سسٹم اتنا پھیل چکا ہوگا کہ مردوں کو لڑکیوں کے چسکے لگ چکے ہوں گے. اس کے بعد وہ کہیں گے 4 کی بات کرتے ہوں, ہم 1 کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اور بہت حد تک یہ ہو چکا ہے, 1 بھی نہیں کر رہے, 40 45 سال میں جا کے 1 کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنا لیٹ کریں گے نا اس کلچر کو معاشرے میں لانے میں, اتنا واپسی مشکل ہو جائے گی. اب سود میں کیا ہوتا ہے جو میں بات کر رہا تھا, دیکھو اس سے اسلام کا پتہ چلتا ہے کہ یار ایک ایسے نبی جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے کیسا بہترین معاشی نظام دیا. بس اتنا اصول بیان کر دیا, سود کیا ہے, حرام. مشرکین کہہ رہے ہیں یہ اور بیع اور شراء میں کوئی فرق نہیں ہے, عام جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں اور سود میں کیا فرق ہے. اب ان کو فلسفیانہ تقریریں
مشکل ہے. قرآن نے کہا یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ حرام ہے اور وہ کیا ہے, حلال ہے. قسطوں پہ خرید و فروخت حلال ہے اور سود کیا ہے, حرام ہے, بس اللہ نے کر دیا. تو اسلام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گاڈ کا حکم جب آ گیا تو سوچنے کا آپ کے پاس آپشن ختم, ورنہ لفاظی کر کر کے ہر آدمی اپنے مفاد میں صحیح کو کیا کر دے گا, غلط. مثال کے طور پر آپ شراب کی بحث اگر شروع کر دو نا, کے پاس شراب کے برحق ہونے کے اتنے دلائل ہوں گے, آپ اس کے خلاف دلائل دو گے, ایک اکھاڑا بن جائے گا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کرنا کیا ہے. جیسے یہ بھی سینٹ میں بل پاس ہوا نا بچوں پہ تشدد اور بیوی پہ. اب اگر دلائل کی دنیا میں آپ آ کے بحث کرو تو بھائی بحث تو کرتے رہو قیامت تک بیٹھ کے, بحث کرتے رہو. تو ایک اتھارٹی ایسی ہونی چاہیے جو کہے بھائی یہاں آپ نے بحث نہیں کرنی, آرڈر از آرڈر. وہ کس کی اتھارٹی ہے, وہ اللہ کی ہے. تو اللہ ہمارے لیے مسئلے حل کر دیتا ہے. میں لوگوں سے قسم اٹھا کے بولتا ہوں کہ اگر میں مذہب کو نہ مانتا, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, اللہ ایسا کبھی نہ کروائے, بالفرض شاید میں بھی شراب پیتا, میں بھی سگریٹ پیتا, میں بھی گٹکے کھاتا, میں بھی چرس پیتا, کیونکہ ہمیں پھر روکنے والی کوئی چیز, بھائی ہم نے انہی کالجوں میں پڑھا ہے, انہی اسکولوں میں پڑھا ہے. اور میں 3-4 شادیاں تو دور کی بات, ایک بھی شاید 40 سال میں جا کے کرتا, کیونکہ میں نے شادی شدہ لوگوں کی ٹینشنیں اپنی اس کنوارے پن میں دیکھ لی تھی. مجھے پتا تھا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی دیکھو میں کتنی اچھی ہوں, میں آپ کا سر دبا رہی ہوں, کیا شادی سے پہلے کوئی آپ کا سر دباتا تھا؟ انہوں نے فرمایا درد ہوتا ہی نہیں تھا شادی سے پہلے, دبانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ ٹینشنیں تو بعد میں ہوتی ہیں. تو ہم تو دیکھ رہے تھے یار, ہمیں کیا ضرورت تھی بھائی, دوستیاں لگا لیتے, کچھ بھی کر لیتے. یہ تو مذہب نے روکا ہے ہمیں, اور آج ہم اللہ کے فضل سے سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے. کوئی ٹینشن آتی ہے تو مذہب نے بتایا توکل کرو. کوئی مالی پریشانی آئی تو اللہ نے کیا کہا, رزق کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. تو صبر آ گیا, بھائی اللہ دے گا, کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. کوئی بیماری آئی تو شفا کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. موت کا خوف ہوا تو بھائی موت اللہ نے بتا دی مقرر ہے, ٹائم پہ آئے گی, آنی ہوگی تو ابھی آئے گی, نہیں آنی ہوگی تو کسی کا باپ بھی نہیں لا سکتا. کیونکہ آج ہم اس لیے ہنسی خوشی اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے زندگی گزار رہے ہیں. مذہب نہ ہوتا ہم تو بیڑا غرق ہو گیا تھا.